السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا الدستور، وما شاء الله فاز داسنا شيخ محمد آل حقان، مدد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجمعية. تاريخات يعني سؤال علم أدب گزارنا. طریقت ایک خوبصورت راستہ ہے جس کی بنیاد ادب ہے. یہ ادب سکھاتا ہے. ادب لوگوں کا مرتبہ بھی بڑھاتا ہے. اگر کوئی با ادب ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے ہر چیز میں. اللہ عز و جل نے انسان کو بہت ہی مکمل طور پر بنایا ہے. مولانا شیخ ناظم کہتے ہیں، حدیث شریف ہے، جب کوئی انسان شیشے میں دیکھے تو وہ کہے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلق. جب آپ شیشے میں دیکھیں کہ کہیں جس طرح سے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے میرے ادب بھی خوبصورت کر دے. یہ ہمارے خیال سے سنت ہے، یہ کہنا ضروری ہے. مولانا شیخ ناظم کا ہر کلام، یہ والا بھی، اس میں حکمت ہے اور خوبصورتی ہے. یہ انسان کو راستہ دکھاتا ہے. تو اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے مکمل طور پر. اس کے حساب سے اس کے ادب، اخلاق یہ بھی خوبصورت ہونے چاہیے. اور یہ اسے خود کرنے ہیں. بالکل اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اسی کے راستے پر چلیں. جو بھی اس راستے کو اپناتا ہے اس کے ادب اچھے ہوں گے، ہر کوئی اس کو سراہے گا، وہ کچھ برا نہیں کہتا. لیکن وہ انسان جو ہر طرح کی برائی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسان ہے، اس انسان کو سیکھنا ہے، اس کو یہ راستہ اپنانا ہے. مسلمان کو اور زیادہ دھیان رکھنا ہے. باقی لوگ لیسا بعد الکفری ذنب، کافر بننے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو اس نے کیا وہ یہی ہے. جو بھی اس نے کیا اس کے بعد شراب پی، گولی ماری، چوری کی، یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی معنی نہیں رکھتا اس کے بعد. تو باقیوں سے مطلب نہیں، لیکن مسلمان کو جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ خالی انسان ہے. ادب ضروری ہے. آج کل چاروں طرف مسلمان دوسروں کی طرح کر رہے ہیں ہر چیز میں. جیسا دوسرے کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتا ہے. اگر وہ چلاتے ہیں تو وہ بھی چلاتا ہے، وہ کودتے ہیں تو وہ بھی کودتا ہے، وہ بھاگتے ہیں تو وہ بھی بھاگتا ہے. تو وہ ہر چیز میں ان کی نقل کرتا ہے اور وہ ان چیزوں کو اسلام میں لا رہے ہیں، جبکہ اسلام بے داغ ہے. یہ احترام کرنا ہے. بالکل خوبصورتی ہے. آپ لطیفے سناتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، آپ مزہ کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے وہ لوگ کرتے ہیں. آپ یہ سب ادب میں کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھا ہوگا. پہلے کے لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے. سب سے بڑی مثال ہمارے شیخ مولانا شیخ ناظم ہیں. ان کے لطیفے اچھے تھے، ان کی مسکراہٹ بہت اچھی تھی اور ان کا مذاق کرنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا. اللہ ان سے راضی ہو. ہم نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے 92 سال تک کیا کیا ہے. ان کی پوری زندگی
جب سے وہ چھوٹے تھے، اللہ کا شکر ہے ہم ان کا راستہ جانتے ہیں. ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر. جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے، خلیفہ اس راستے پر چلے، صحابہ جو اس راستے پر چلے، اہل بیت، مشائخ، وہ سبھی اس راستے پر چلتے ہیں. جو اس راستے سے باہر جاتا ہے اس کا راستہ پہلے سے ہی اس راستے سے الگ ہو جاتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صاف ہے. ان کا راستہ ان کی حدیث اور آیت کریمہ ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا حدیث شریف میں، آپ اللہ عز و جل کی عبادت کریں جیسے آپ اسے دیکھتے ہیں. اگر آپ اسے نہیں دیکھتے، ویسے بھی آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو، تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آپ اسے نہیں دیکھتے لیکن وہ آپ کو دیکھتا ہے، یہ پکا ہے. آپ اللہ عز و جل کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ عز و جل ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ کے ساتھ ہے. اس لیے حلال کے دائرے میں رہ کر، ادب کے دائرے میں رہ کر ہر طرح کی خوبصورتی ہے. غلاظت سے، برائی سے، بدصورتی سے ایسا کچھ بھی نہیں آتا جسے ہم خوبصورت کہہ سکیں. اس لیے ادب بہت خوبصورت ہے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے. ہمیں اس پر دھیان دینا ہے، اس کو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اس کو دوسروں کے حق نہیں مارنے ہیں. ان سب چیزوں پر اسے دھیان دینا ہے. جو اس راستے کو اپناتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے اونچے مقام پر پہنچے گا. یہ انسان ایک کامل ہو جائے گا، ایک کامل مکمل انسان. ایک انسان ہے اور ایک مکمل انسان ہے. انسان کی شکل میں کیڑے بھی ہیں. اللہ ہمیں ہماری نفس کے شر سے بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم صحیح راستے پر ہوں انشاءاللہ.